میرے پاس ایک کیس آیا، انہوں نے کہا جی ہمسایہ ایک بہت بگ شاٹ تھا، ایک ہمسایہ بہت دنیا بھی بہت دینی بھی بہت بڑا آدمی، اور ایک سامنے چھوٹا سا تھا۔ اب یہ جو تگڑے تھے ان کے بچوں نے کوئی ایسا کام کیا جو اسے بہت ناپسند آیا۔ اب لیکن چونکہ بچوں نے کہا کہ کر لے گا ساڈا، تو انہوں نے تو اس نے کہا کہ جی میں اس سے تنگ ہو رہا ہوں، آپ یہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا چلو چل یا تیرے کو جو ہوتا کر لے۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چپ کر گئے۔ اب ان کے جو بڑے تھے وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا ایک حدیث سناؤ، آپ کو حدیث سناؤ، کہتے سناؤ۔ میں کہا دیکھو اللہ موقع دیتے ہیں، یہ موقع مل رہے ہوتے ہیں آخرت بنانے کے۔ آخرت اللہ کے ہاں جو عمل ہے نا، عمل اس کی قیمت ہے۔ سارے قرآن میں یہ کسی کے یہ تذکرے نہیں آئے کہ فلاں آدمی نے ساری رات تہجد پڑھی، اللہ نے خوش ہو گیا قرآن اتار دیا اس پہ۔ ایک آدمی نے ساری رات سارا اپنا مال صدقہ کیا، نہیں۔ نماز پڑھنے پہ، قرآن پڑھنے پہ، اس پہ نہیں قرآن اترا۔ کس بات پہ قرآن اترا؟ قرآن اس بات پہ اترا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہمان آیا، اب حالات سب کے ٹائٹ تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ میرا مہمان ہے، کون اس کو اپنے گھر لے جا کے کھانا کھلا دے گا؟ سارے ہی ٹائٹ، اپنے سارے گھروں میں بھیجا کوئی نہ کوئی بندہ کہ جب میرے گھر سے فلاں سے پوچھ کے آؤ، فلاں سے، سب گھروں میں کہا کہ کسی میں کچھ بھی نہیں کھانے کو۔ تو آپ نے پوچھا بھی کون لے جائے گا، میرا مہمان ہے؟ تو ایک نے کہا جی میں لے جاؤں گا، آؤ چلو میرے ساتھ۔ اور گھر لے جا کے اپنی بیوی کو کہا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ اس نے کہا خدا کی قسم تمہارے لیے اور بچوں کے لیے رکھا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بچوں کو بلا پہ سلا کے سلا دو، بس سلا دے۔ اس نے سلا دیا بچوں کو، اور ساتھ کہا کہ دیکھ وہ مہمان آئے گا، کھانا ایک ہی بندے کا ہے، وہ مہمان آئے گا، ہم ساتھ بیٹھ جائیں گے، تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے نا چراغ بجھا دیں، ہم ساتھ ساتھ منہ ہلاتے رہیں گے تاکہ اسے لگے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، تو اس کو کھلا دیں گے۔ یہ سرکار مدینہ کا مہمان ہے، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اس کو کھلا دیں گے۔ وہ ایسے ہی کرتے رہے، ساتھ اس نے چراغ بجھا دیا، ساتھ ساتھ منہ ہلاتے رہے، وہ کھاتا رہا، وہ کھا گیا، اپنا پیٹ بھر گیا اس کا۔ اب یہ عمل ہے، کیا کیا یہ عمل؟ ایک رات کا فاقہ کاٹ لیا، اس پہ صبح جبرائیل آ گئے قرآن لے کے۔ انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پہ یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کے مہمان کے لیے خود بھوکے رہ جاتے ہیں اور اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ قرآن اترا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ تو کسی نے کہا جی پڑوسی کو ستانے کا کیا مطلب ہے کہ میں نہ ستاؤں اسے؟ فرمایا نہیں، یہ نہیں، وہ اگر تمہیں ستائے تو تم برداشت کرو، وہ اگر ستائے تو اس کی زیادتیوں کو برداشت کرو۔ اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول پہ یقین ہے، آخرت پہ یقین ہے، تو اس کی زیادتیاں برداشت کرو۔ کس کی؟ پڑوسی کی۔ تو میں نے کہا یہ تو آخرت بنانے کا زمانہ تھا، اگر اس کی زیادتی برداشت کرتے، تم ہی تنگ کر رہے ہو اسے، تم الٹا تنگ کر رہے ہو اسے، تو کیا بنے گا تمہاری آخرت؟ انہوں نے جا کے اس سے معافی مانگی۔ یقین کرو جس کو اس بڑے آدمی نے جب چھوٹے آدمی سے معافی مانگی نا کہ جی معافی چاہتے ہیں، وہ زاروں قطار رونے لگ گیا اور پاؤں پکڑ لیا۔ اس نے کہا معاف کر دوں گا، سب نہیں، بس میرا ہو گیا، میرے لیے اتنا ہی کافی۔ یہ پڑوسی کا معاملہ ہے، تو یہاں بہنوں بھائیوں کی زیادتیاں برداشت کر لی تو کیا ہو گیا؟ اللہ کے لیے برداشت کرو، اللہ کے لیے برداشت کر جاؤ، اللہ کے لیے برداشت کرنا سیکھو میرے دوستو۔ اللہ بڑا غیرت والا ہے، اللہ وہ اطمینان دے گا خدا پاک کی قسم جو دنیا جہان کی دولت نہیں دے سکتی، دنیا جہان کی چیزیں وہ نہیں دے سکتی، جو اللہ دلوں میں اطمینان اتارے گا،
اور اللہ کے خزانے لامحدود ہیں. کیا ہوتے ہیں پیسے، کیا ہیں چیزیں، کچھ بھی نہیں ہے خدا پاک کی قسم. یہ دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے. آج تک کسی کا پیسہ کسی کے کام نہیں آنا، یاد رکھنا. آ سکتا ہے کسی کا پیسہ کسی کے کام آیا ہے آج تک؟ اربوں ہار روپے ہیں، اسپتال میں لیٹا ہوا ہے، سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا.